باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المذکورین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ بعد اللہ شریک کے ذکر خیر دی صدقے ساڑے گناہ معاف فرمائے تمام حضرات دیاں دلی دعاواں جناب سیدہ دے صدقے خالق قبول اور منظور فرمائے بانی مجلس دی تمام محنت اپنے دربار چ خالق قبول اور منظور فرمائے دعاواں دی قبولیت واسطے درود پاک ایک مرتبہ سارے حضرات میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستاں دے علم ہے کہ ماہ جمادی الثانی وچ جناب سیدہ کونین دی آمد بھی ہے اور بی بی دی اس دنیا تو رخصت بھی ہے۔ اس واسطے پوری دنیا دے شیعہ مسلمان اپنے عقیدے دے مطابق اور عمومی دوسرے مسلمان بھی اپنے عقیدے دے مطابق بارگاہ بطول وچ اپنا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت سیدہ دے متعلق ایک پرائمری سکول دا بچہ بھی جانتا ہے کہ رسول اللہ دی دختر نیک اختر نے، امیر المومنین دی زوجہ محترمہ نے اور حسنین شریفین دی مادر گرامی نے۔ یہ بی بی دا تعارف ہے جدے تو کوئی بندہ نا واقف نہیں، ایک عام بندہ انپڑھ بندہ بھی جانتا ہے کہ نبی دی بیٹی نے، انہاں دا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ بی بی دی معروفیت دا یہ عالم ہے کہ ایک انپڑھ بندہ ریڑی تے سودا بیچن والا ایک عام آدمی سبزی فروش بھی جانتا ہے کہ نبی دی بیٹی نے، جنہاں دا اسم گرامی جڑا ہن دہرایا گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ دوسری کوئی بیوی دسنا چاہتا ہے تو انہوں دسنا پہنتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اگر کسی دوسری بیوی دا کسی دوسری نبی دی بیٹی نو اگر کوئی ثابت کرنا چاہتا ہے تو انہوں عام آدمی دسنا پہنتا ہے کہ اور بھی ہے نہیں تو فلان فلان ہے۔ بی بی دی عظمت تو الحمدللہ پوری دنیا واقف ہے۔ میرے محترم سامعین، ساڈا مقصد صرف مجلس دا یہ نہیں، مجلس برکت واسطے کرائی جاندی ہے، دعاواں دی قبولیت واسطے کرائی جاندی ہے، اور تیسری گل ہے انتہائی اہم، دعا واسطے پھر برکت واسطے۔ تیسری گل ہے کہ صرف اساں یہ نہیں دسنا کہ بطول نبی دی بیٹی نے، رسول اللہ دی بیٹی نے اور حضرت امیر المومنین دی زوجہ نے، اس گل دا سارے جہان نو پتہ ہے۔ اسی دسنا چاہنے ہیں قرآن و حدیث بچوں کہ دین دی ضرورت دا نام ہے فاطمہ۔ میرے محترم سامعین، حضرت سیدہ دی بارگاہ جڑا نذرانہ عقیدت ہے پوری دنیا اس ویلے پیش کر رہی ہے، اور خصوصاً وہ ویڈیو بیان تو بعد ہر بندہ اپنے اپنے ریمارکس دے رہا ہے، اور جناب سیدہ دی عزت واسطے کچھ نہ کچھ بندے گل کر رہے ہیں۔ میں جناب سیدہ دی بارگاہ چی نذرانہ آج دا پیش کرنا چاہنا، لیکن میرا ایک جڑا پہلو تو میں دیکھ رہا ایک لفظ ہے بیس، بیسیکلی بھی اتنے نکلے۔ میں جدو 6ویں جماعت چ گیا نا جی، 5ویں تو 6ویں، ادو 6ویں تو انگریزی شروع ہوتی سی، یعنی اے بی سی چھوٹی اور وڈی 6ویں چلتی سی۔ 6 سال دا بچہ ادو داخل ہوتا سی، 5 سال اگر فیل نہ ہوئے تو 11 سال دا ہو کے تو 6ویں چ ہوندا سی، تو 6ویں جماعت 11 سال دے بچے نو اے بی سی سکھائی جاندی۔ چھوٹے سکول چ اسی وڈے سکول چ گیا جدوں 6ویں جماعت چ تے وہ ہیڈ ماسٹر سی، پرائمری سکول دے ٹیچر چ تے اس ٹیچر بھی فرق سی، لباس بھی فرق سی، انہاں دی گفتگو بھی فرق سی۔ وہ اسی بالکل بڑے نا مطلب میں ذاتی طور پہ بڑا مطلب پریشان سی، یہ وڈے سکول چ آیا اور کی ہوگا نا۔ وہ وڈا ہیڈ ماسٹر جڑا سی دوسرے ٹیچر نال گل پہ کرتا سی، وہ میں سن لی گل لنگتا سنیا پیا، پہلی باری میں سنیا اے بی سی بھی نہیں سی آتی۔ اس آخیا بیسیکلی نظام ہی سارا خراب ہے۔ وہ بیسیکلی تو اے بی نہیں سی آتی، اے بی سی نہیں سی آتی، بیسیکلی تو پتہ نہیں چلتا۔ وہ میں حساب لایا کوئی سائیکلی تو منع پہ کر دے، اس آخیا بیسیکلی نظام خراب ہے۔ میں مڑیا نو آخیا بھی بائیسیکل اتنے میرا خیال ہے نہیں لیا دے، کوئی ایسی گل پہ کر دیں۔ وہ پھر بعد چولے پتہ لگا وہ سائیکل نہ کوئی تعلق نہیں، یہ بیس تو نکلے بیسیکلی، یہ مطلب بنیادی طور پر، بنیادی طور پر یہ پھر مستعمل ہے۔ بہت زیادہ لفظ استعمال ہوتا روز اسی آنے بیسیکلی گل لے نہیں، بیسیکلی گل لے نہیں، ہوں تو بہت زیادہ ہو گیا۔ وہ بیسیکلی ہے نا جی، وہ مطلب بنیادی طور پر۔ اصل گل یہ کہ جناب سیدہ دی شان نو اسی بیان کرنے ہاں، عزت زہرا لوگوں نو دسنے ہاں، گل فدق دی نہیں میرے نزدیک، یہ بات دی گل ہے، فرق دی گل نہیں، فرق دی گل بات دی گل۔ نبی دے خلیفہ بلا فصل یہ بھی بات دی گل،
मातम भी बात है किनू ज्यादा मनना है किनू थोड़ा मनना है किनू मनना है किनू नहीं मनना यानी ये सारिया गल्लां सारिया बात ने थोड़ी बेसिकली है ना इब्तदाई वो मैं सोचा कि इस्लाम की जी बेस है ना वो बेसिकली लोग साढ़े नाल इख्तलाफ कर गए बेसिकली इब्तदाई तौर पे बंदे साढ़े नाल इख्तलाफ कर गए ने या असी लोगों ने इख्तलाफ कर गए पता नहीं मैनू या लोग साढ़े नाल कर गए ने या असी लोगों ने कर गए बेसिकली गल फदक वाली भी बात है गल माले गनीमत ते माले फैद की बात है खिलाफत की बहस भी बात है बिला फसल की बात है नायब रसूल होना वगैरह बड़े इख्तलाफात हैं नमाज का तरीका रोजे का टाइम बड़े जा फर्क नहीं लेकिन बेसिकली गल जी है ना जो मैं बेसिकली हिसाब लाया है कि इब्तदाई तौर पर वो जो बेस है ना जिथों इख्तलाफ साढ़े नाल पूरी दुनिया का है उन्हों का साढ़े नाल है या साडा उन्होंने नाल मुमकिन नहीं कि छेती हल हो जाए इस वास्ते कि नवाज शरीफ साहब एक बार सुलह कराने लगे सन सऊदी अरब की तो ईरान की उन्होंने दसिया को बंदा पढ़िया लिखा उन्हें क्या बंदा एक पढ़िया लिखा है तो ईरान च असर ही होगा तारक फातमी साहब एक साढ़े को सन जेडे साढ़े सफीर रह चुके हैं बड़े मुल्कों बहुत पढ़े लिखे बंदे सन शिया सन तारक फातमी उन्हें आख्या तारक फातमी साहब नाल लै जाइए तो उत्थे जाके कुछ शिया गल करन ते सऊदी अरब ने कोई लामरा गल कर जवेद चौधरी साहब फरमाते हैं जवेद चौधरी साहब लिखते हैं कि वो जो खलोते सन ना कोई 70-80 बंदे तुहानू पता है थोड़े नहीं जाते जिथे जाना हो ना बहुत ज्यादा बंदे जाते वो 70 को बंदे तैयार सा तो आंदा मैं एयरपोर्ट से खड़े सा जहाज के इंतजार गल्लां आपस करते मैं तारक फातमी साहब के कान च जाके आख्या भी ये पहला असा ईरान जाना है तो फिर असा सारे सऊदी अरब जाना है ये सुलह तुहाडे ख्याल प्राइम मिनिस्टर कोशिश पे करता हो जाएगी वो आंदा मेरे उस कान च आख्या 1400 साल तो नहीं हुई तो ये होरे कराई है जवेद चौधरी ने कानून लिखे मैं तुम्हें पढ़ी लिखी गल पर दसना जवेद चौधरी साहब ने उन्हें मैंने कान च आख्या तारक फातिमी को 1400 साल तो नहीं हुई उन्हें 1400 साल वाली गल तो मैंने हिसाब लगा गल तेल की नहीं गल विच कोई हो रही मौला तो जज़ाए खैर अता वो जी बिच गल है ना उन्होंने बेसिकली आंदे ये बेसिकली लड़ाई की है ये बेस च गल की है बेसमेंट भी उत्थे मेरा हाथ निकलिया जी थले सब तो थले बेसिकली बेस मतलब तह तक जाना थले तक जाना बेसमेंट भी तो मैं जी ये तह तक जाके जो देखो ना थोड़ी तय अपनी है तुम खुर कितों तक तुर जाओ और बंदा खुर के जितों तक मैं जा सकिया ना उतों तक मैं जाके बेसिकली बेस तो साफ लाया कि असल में रौला की है आना मैं जनाबे इज्जत बतूल ते ही पढ़ना मैं यही लेकिन मेरे नज़दीक बेसिकली तौर पर पूरी दुनिया नाल साडा इख्तलाफ या पूरी दुनिया का साढ़े नाल इख्तलाफ दोस्तों सिर्फ ये कि असी हादी उन्होंने मनने जिहड़ा मासूम हो ये बेसिकली फर्क महसूस किया ये मैं चंद दलाल अर्ज कर देना चंद दलाल अर्ज कर देना यानी असी हादी उन्होंने मनने जिहड़ा मासूम हो मासूम साढ़े नज़दीक होवे जिहदे च कोई कमी ना हो गुनाह की गल है ही नहीं गुनाह तो बड़ी वड्डी गल है कोई उहदे च कमी ना हो यानी इस तरह समझो कि किसी चीज़ नूं वेख के कोई ये ना कह सके ये बहुत अच्छी है अगर ऐसा होता तो कमाल था ये बहुत अच्छी है अगर ऐसा ऐब नहीं कर रहा नुक्स नहीं कर रहा वो आ रहा बहुत अच्छी है लेकिन अगर ऐसा होता इसका मतलब ऐसा हुआ नहीं कोई कमी है जिसमें ऐसा होता की कमी हो वो मासूम नहीं होता साढ़े नज़दीक मासूम होना हादी का बहुत जरूरी मैं आदम अलैहिस्सलाम तो लेके ईसा अलैहिस्सलाम की बहस नहीं करता मैं आखिरी पैगंबर अपने की गल करना सरकार दो आलम नूं असां मासूम मने सरकार दो आलम नूं असां मासूम मने हजूर च कोई कमी नहीं हजूर च कोई ऐब नहीं नसब तो लेके हसब तक इखलाकियात तो लेके इल्म तक शुजाअत तो लेके ते सरकार दी कौल व फेल तक कोई ऐब नहीं नबी तो बेहतर है ही कोई नबी तो बेहतर है ही कोई अच्छा कई बार बंदा इस तरह बेहतर होता है किसी डॉक्टर ने पूछो ना तुसी कि की है वो सारी गल दस देगा एवे 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 अंदर दी गल्लां दस देगा पे तुहाडे नुक्स एवे 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 ऐसा होगा तो ऐसा होंदा ऐसा सारी तुहानूं पड़ताल दस देगा वो जट ओनू पूछो कि अस पैली च असां कणक बीजनी है बी किन्ने पैंदा एक पैली आलू बीजने ने एक खेत च किन्ने आलू दा बी पवेगा वो आंदा मैनूं कोई पता मैं डॉक्टर हाँ ਇਹਦਾ मतलब एक मामले चो कमाल है दूसरे मामले कुछ भी नहीं
اچھا زمیندار نو پوچھے گا تو فوراً دس دے گا اتنے آلوؤں کا بئی اینا پائے گا، اتنے کنک کا بئی اینا پائے گا، مجھی کا بئی اینا پائے گا. یہ مطلب ہے ہر بندہ اپنے طور تے کوئی کمال رکھتا ہے. ایک پاسے کمال ہے، دوسرے پاسے کچھ بھی نہیں. ایک پاسے کمال ہے، دوجے پاسے کچھ بھی نہیں. مصطفیٰ انہوں آندے نے جڑا ہر اینگل تو کمال تے جس سطح تو دیکھا جائے وہ کمال تے نظر آئے. مصطفیٰ ساڑھے نزدیک معصوم ہے. اچھا لوگ آکھن گے کہ تسی بھی معصوم مانتے ہو، تسی معصوم ماننے چونکہ فطرتاں دی ہے کہ نبی نو معصوم ہونا چاہیے تے بے عیب ہونا چاہیے. فطرت دا تقاضا ہے کہ بندے منتے ہیں، مولوی منن نہیں دیندا. جو غیر فطری کام ہے نا وہ دی ابتدا اتھوں ہی ہوتی. یہ فطرت ہے کہ نبی نو ہادی نو معصوم ہونا چاہیے. فطرت ہے، اس واسطے بندے منتے ہیں. مثلا رسول اللہ نو اسا معصوم منے ہیں، ساڈا ایک قصور سمجھ لو جو بھی تسی، بس اسی غیر معصوم نہیں مندے ہادی نو، رسول ساڈے نزدیک معصوم ہے. اور دکھ ہے کہ بندہ ختم بھی دھیان نال نہیں سنیا. کدی ختم بھی دھیان نال سنیا ہوندا نا، سارا دھیان تے ہوندا صحیباں تے، سارا دھیان کیلے تے، سارا دھیان کھیر تے. وہ اللہ دیا بندیا کھانا لیا شاہمہ تو نظر چک کے کدی سنیا کرنا. ختم تے بہ کے درود تاج پڑھیا جاندے. صاحب تاج ہے، بل معراج ہے، بل براق ہے، بل علم. یہ دا مطلب دھیان نہ سنیا ہوندا تے تو علم دا منکر بھی نہیں سی. صاحب تاج ہے، بل معراج ہے، بل براق ہے، بل علم. وہ دی جک لفظ ہوندا واللہ عاصمہ و جبریل. بھائی کیا بات ہے، تو ہمیں سارے دوستان تقریباً انہوں کہوں گے واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ. اللہ آپ کا یعنی ان کا نبی کا عاصم ہے اور جبریل نبی کا خادم ہے. واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ. دی ضمیر سرکار دی طرف ہے. اللہ حضور کا عاصم ہے اور جبریل حضور کا خادم ہے. فاعل مفعول، ساجد مسجود، اچھا عابد معبود، شاہد مشہود، ذاکر مذکور. ایسے ہی خادم مخدوم، عاصم معصوم. واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ. جبریل حضور کا خادم ہے، خادم ہے. اور نبی کا جبریل سے آپریشن کرانے والوں وہ خادم ہے، ڈاکٹر نہیں ہے. اے اللہ دے بندیوں واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ. جبریل اس خادم ہے. اگر وہ خادم ہے تو نبی مخدوم ہے. وہ یارہ انہی بھی فائل تے مفعول نہیں بندے ہوندی، زارت تے مصروف نہیں ہوندی. جو جب جبریل خادم ہے تو میرا نبی مخدوم ہے. اور اگر اللہ عاصم ہے اللہ تو نبی معصوم ہے. معصوم اسے کہتے ہیں جو ہر کمی سے بچا ہوا ہو. عاصم اسے کہتے ہیں جس نے ہر کمی سے اسے بچایا ہوا ہو. گویا اللہ حضور کا عاصم ہے اور میرا نبی حضور کا معصوم ہے. یہ دا مطلب ہے کہ اللہ حضور دا عاصم ہے، حضور معصوم نے. معصوم کہتے ہیں بچے ہوئے کو، عاصم کہتے ہیں بچانے والے کو. میں کہ اللہ کدی ڈیوٹی لائی ہے نبی نو عصمت قائم رکھن دی، کدے کو بچوایا. مثلا تو بارش واسطے بکھرا فرشتہ رکھے ہے، تو اپنا ہمارا بکھرا فرشتہ رکھے ہے. ایک خالقہ نیری جانا بکھرا فرشتہ رکھے ہے، جان کرنے واسطے بکھرا فرشتہ رکھے ہے. تو تے اکبر ہے، آپ تے کچھ کردہ نہیں. کیا جڑا معصوم رکھن والا کام ہے، انہوں پاک رکھن والا کام ہے تے بے عیب رکھن والا کام ہے. یہ بھی کسی فرشتے دی ڈیوٹی لائی جے. فرمایا خبردار سارے فرشتیاں دا استاد تے دا خادم ہے، ڈیوٹی کی نہیں لانی. صدقہ جامعہ مولا بھائی تو جزائے خیر دے نا. سارے ملائکہ دا استاد تے سردار جڑا سید الملائکہ ہے وہ دا خادم ہے. یہ تو میں کسی فرشتے دی ڈیوٹی لانی سی. پھر نبی نو معصوم رکھن واسطے، نبی نو بے عیب رکھن واسطے کدی ڈیوٹی لائی ہے. فرمایا کسی اور دی نہیں. انما یرید اللہ، ہائے ہائے یہ اللہ کا ارادہ ہے. لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے رسول کے گھر والوں، اللہ کا ارادہ ہے کہ تم کو رجس سے دور رکھے اور رجس کو تم سے دور رکھے. یہ ارادہ اللہ کا ہے، یہ ارادہ اللہ کا ہے. بندے روز ارادہ کر دے نے تے روز کام خراب ہو جاتا ہے. یعنی جڈا ریاست مدینہ بنان دا عمران خان دا ارادہ ہے.
تھوڑا کی خیال ہے بیچارے دا ارادہ ہی ہے نا پہلا ہو سکا کو مہینہ 2 کھلو جو پھر ہو سکا سال کھلو جو پھر ہو سکا 2 سال کھلو جو تے ہن شیخ رشید رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں 5 سال کھلو وہ ارادہ ہے ادا ارادہ ہے ادا یا وہ آندہ کو مافیا نے پتہ نہیں کی ہوتے ہیں وہ آندہ کو مافیاز نے جو کام نہیں کرنے دیتے لو کیا بات ہے کیا بات لو جی عمران خان صاحب تسی آکو تو کردہ کی ہیں پہ 1.5 سال ہو گیا 2 بھی ہو جانے 5 بھی ہو جانے جڑے حالات پہ جانتے ہیں یہ تیرے کو سنبھالا وہ آندہ ہے یقین کرو میرا پورا ارادہ ہے کہ میں پاکستان ریاست مدینہ بنا دیا انہوں کرپشن تو پاک کر دیا میں وہ کرا کی بندے تو پھر وہی نہیں نا پچھلے مطلب ہے انہوں چیز میں لینے نے میں کدھروں بکھرے ملائشیا تو لے کے تو نہیں ہونا وہی سارے بروکیٹ نے وہی سارے سیاستدان نے یار وہی جڑے شیخ حفیظ صاحب نے وہ چوتھے سمان تو آئے وہ پہلا کیڑی پارٹی سا پیپلز پارٹی تو ہوندہ میں کی کرنا یار اس طرح ہی میں پا لا کے پورا کرنا جی میں وہاں کدھی انجی سارے ہون تے میں تے ارادہ کر گیا میں ارادہ کیتا ہے ہون میں 1.5 سال لنگ گیا تے کی کراں 2 سال لنگ گیا تے میں کی کراں میں کی کراں یہ بندے آندے نے ارادہ میرا ہے سی میں کی کراں جڑا انج آکھے نا میں کی کراں وہ اللہ نہیں اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کر لیتا ہے کوئی بندہ اللہ کے ارادے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا یہ مطلب ہے اہل بیت نو پاک رکھن دا ارادہ کنے کیتا ہے اللہ نے حضرات محترم جدو اللہ دا ارادہ میں نہ دے رجس نہیں ہوں دینا اور تھے پولیس والا کھلار دیو یا کوئی اپنا بندہ کھلار دیو انہوں آکے نہ کوئی چرس والا اندر آوے نہ کوئی پستول والا اندر آوے وہ دا ارادہ ہے نا کہ میں کسی کو جان نہیں دینا اگر کوئی بندہ چرس لے کے بیٹھ جائے یا کوئی پستول لے کے بیٹھ جائے انہوں جا کے آنکھو ایک ہی کیتا ہی وہ آتا میں تے ٹویا ٹایا سی نا میں اللہ تے نہیں نا تو ساگاور نہیں فرمایا اور میں کو غیب دا ہی ہم دے نہ جانتا میں تے اپنے صاحب نے ٹویا ٹایا نکل گیا یہ دا مطلب ہے ہر بندہ آگے گا تینوں کھلا رہا کہا دے واسطے سی تینوں کھلا رہا سی کہ کوئی بندہ نجائز شہلہ کے اندر نہ جائے یہ دا مطلب ہے اگر اتھو کوئی شہر نجائز اندر آئی ہے تو ذمہ دار ہوئے اکاؤن یار جڑا اتھے چیک کرتا ہے یہ دا مطلب ہے وہ ذمہ دار ہے جس آنکھیں سی کہ نجائز اندر نہیں جائے گا تو کہتا ہے آکے جبریل نے کوئی چیز نبی کے دل سے اپریشن کر کے نکالی تھی رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ جب وہ بری چیز جسے جبریل نکالنا چاہتا ہے اور اپریشن سے نکال کے لے گیا جب وہ رسول کے دل میں آ رہی تھی اللہ کہاں تھا کیا بات ہے مولا کانو اسلام آباد راوے پنڈی سر بھائی رسول اللہ کے دل میں کوئی چیز تھی 4 مرتبہ تو نے جبریل سے اپریشن کروایا یہ دا مطلب ہے بار بار دائی حلیمہ سے لے کے 1 بار ابو طالب سے لے کے 2 بار اعلان نبوت کے وقت 3 بار اور شب معراج 4 بار 4 اپریشن تب کیے جاتے ہیں جب 3 ناکام ہو جائیں پہلا بھی دوسرا بھی تیسرا یہ دا مطلب ہے کوئی چیز بار بار آتی تھی اسلام آباد تو چنگا اپریشن نو کوئی نہیں جانتا اپریشن جدوں ہوندہ ہے بچوں کوئی شاید کڑی تھی کوئی ناقص شاید ہوندی ہے جڑی بچوں کڑی تھی سارے جہان تے مریضان دے اپریشن ہوندے نے اسلام آباد ایسا شہر ہے جتھے مسجد دا اپریشن ہو میرا خیال ہو گیا ڈاکٹر مشرف صاحب نے سر چکواڑا مار کے جب ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے اسلام تکلندرہ نعرہ قائد ملت آقائے موسوی بواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ میرے محترم سامعین یہ مطلب ہے بچوں کوئی شے کٹی یہ مطلب ہے جبریل کوئی شے کرتا سی پتہ نہیں کی کرتا سی پھر آندھنے شیعہ نہیں مندے آہو جی اسی ایہو جی چوڑا گلانو نہیں مندے نہیں مانتے دیکھو رسول اللہ دے دل چ نعوذ باللہ بار بار کچھ ہے ہوندی سی ایک باری کڈی پھر خبردار ہمارا ایمان ہے کہ داخل ہی نہیں ہو سکتی کوئی عیب دار چیز نبی کے دل میں نزل بہی روح الامین والا قلبی کا ہم نے اس قرآن کو تیرے قلب اطہر پہ نازل کیا بھیجنے والا بھی پاک ہے لانے والا بھی پاک ہے
آنے والا بھی پاک ہے، جہاں رکھا گیا وہ پاک ہے۔ میں نے افسوس لگے گا جن وجہ بھی سمجھ نہ آئی۔ آنے سار بچے نے قرآن چکے ایتھے رکھے، میں چکے تو ایتھے رکھ دیتا ہے، میز تے قرآن رکھ دیتا ہے۔ تو جب میں قرآن تے میز رکھن لگتا ایتھے ایک بندہ آتا کھلو جی کھلو جی کھلو جی کھلو جی، صاف نہیں ہوں صاف نہیں ہوں صاف نہیں ہوں۔ اعتراض ہوتے تسی جنہیں انتظام کیتا ہے، اعتراض ہوتے تھے جنہیں انتظام کیتا ہے، ان میں اتنی بھی ہوش نہیں قرآن رکھنا ہوئے تو تھلے میز کیسا چاہیے، انہوں اتنی خبر تے ہونی چاہیے۔ اے لوگوں تہانوں پتہ ہے بانی ہے مجلس نو قرآن رکھنا ہوئے تے تھلے کپڑا تے میز کیسا چاہیے، اللہ نہیں پتہ جتھے قرآن اتارنا دل کیسا ہونا چاہیے۔ تو قرآن رکھنا ہوئے تے پاک و پاکیزہ کپڑا۔ اللہ نے جہاں قرآن کو نازل کیا پہلے قلب کو پاک بنایا، کوئی ایسی چیز تھی نہیں جو عیب دار ہوتی اور نبی کے دل میں داخل ہوتی۔ پوری دنیا اتھے بٹھا دے شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی، دل انہوں دا من جائے گا پی گل ٹھیک ہے، نبی دے اندر دل چ کوئی پیڑی شے آ نہیں سکتی، لیکن بندے سارے من گئے اسی نہیں منے، کیوں؟ وہی گل بیسیکلی ہائے ہائے ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں، اللہ کو حضور کا عاصم مانتے ہیں، اوتھو پستول لے کے بندہ ایتھے آ جائے سارا قصور ہوتا جنہیں چیک پہ کرتا ہے، لوگ کہیں گے تو چیک پہ کرتا ہے تیرے کولوں تیرے کولوں تیرے کولوں۔ یہ مطلب ہے اگر کوئی بندہ یہاں لے کے ناجائز چیز آتا ہے تو عیب دار تو وہ ہے، لیکن سارے عیب کی ذمہ داری اس پہ ہے جو چیک کر ہے۔ انما یرید اللہ لیذھبا، یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ پلیتی ان کے نزدیک نہ آئے۔ اگر پھر کوئی نبی کے دل میں نعوذ باللہ شیطان والا حصہ داخل ہوتے سمجھتا ہے تو یہ توہین نبوت نہیں، عاصم کی توہین ہے۔ صدقہ جاواں مولا تعالی نے معصوم کی توہین نہیں، عاصم کی توہین ہے۔ یہ مطلب ہے نبی کل بھی بے عیب تھے، نبی آج بھی بے عیب ہیں۔ تو یار قرآن کہہ رہے، میں ایک آیت اور پڑھا، پتہ نہیں تو سنن دی وجہ تو کوئی زیادہ لطف آیا میں۔ سورہ مبارکہ احزاب دی ایک آیت مجیدہ، یہ تاج نشانی نہیں سی میں رکھی، لیکن اتھے آ کے میں صاحب لایا پہ انہوں پڑھنا چاہیے۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے امت مصطفیٰ کے ایمان والو کبھی بھی اپنے نبی کو اس طرح ایذا نہ دینا، تکلیف نہ دینا جس طرح موسیٰ کی امت نے انہیں دی۔ آئے ہائے موسیٰ دی امت نے بڑی تکلیف دیتی ہے۔ اللہ فرماتا جی میں موسیٰ کی امت نے کیتا جی تسی نہ کرے، میں کہ کی ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ایذا نہ دینا نبی نے، کالذین آذوا موسیٰ، جس طرح وہ موسیٰ کو تکلیف دیتے تھے تم ایسا نہ کرنا۔ میں کہ کی ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا دس دینا کی ہوتا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ۔ اللہ فرماتا کوئی غصے والی گل نہیں، آرام نہ سن لو، جڑا محمد کو تکلیف دیتا نا وہ دیتے فرشتے لعنت کر، مولا تو اللہ لعنت کر دے تے ایمان والے بھی لعنت کر دے۔ لعنت تو بعد جو او کم نہ کریا جائے جڑا موسیٰ دی امت نے کیتا، انہاں کی کیتا ہے؟ اللہ فرماتا مما قالوا، جو وہ کہتے تھے تم نہ کہنا، وکان عند اللہ وجیہا، بڑے لطف دی گل ہے جی۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو تھے نا موسیٰ عند اللہ وجیہا، وہ اللہ کے نزدیک بڑا عزت والا تھا، اللہ کے نزدیک بڑا آبرو والا تھا، اتنی عزت والا تھا، اور بندے مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے۔ ہن میں تمہیں گل دس دیں جو بندیاں نے یہی لکھی، حضرت موسیٰ پردے چ غسل کرتے سن تو امت باہر دریاواں تے غسل کرتی سی، یعنی کھلو کے بندے نہاتے سن، حضرت موسیٰ باہر نہیں سن نہاتے، وہ غسل اندر کرتے۔ قوم نے بکواس شروع کی تھی، بندے ہوندے نے بڑے پیڑے، ایتھے نہایا کر تو، ایتھے نہایا کر تینوں کی۔ حضرت موسیٰ کیا میں تم جیسا نہیں، ہائے ہائے میں تم جیسا نہیں، یہ تمہارا سٹیٹس ہے کہ تم یہاں کھڑے ہو کے ایسے غسل کرو، میں سریام نہیں کر سکتا۔ انہاں جی گل کیتی ہے جتوں اللہ فرمایا انج نہ کریا جائے جی میں انہاں کیتا۔ یہ لفظ جڑا نا جی کالذین، یہ مطلب ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جیسے کہ وہ لوگ تھے۔ انہاں کی کیتا، انہاں کہ سانو پتہ لگ گیا یہ جسم تے برس دے نشان نے، پھل بہر یہ چٹے نشان نے داغ بڑے جائے تے اپنا جسم تاں ننگا نہیں کرتا۔ موسیٰ اپنا جسم تاں ننگا نہیں کر دے کہ پھل بہری دے نشان نے انہاں نو برسے،
حضرت موسیٰ آکھن لگے اللہ اے مینوں تکلیف دیندے نے گل کر کر کے، حالانکہ مینوں کوئی برس نہیں، اے کوئی میرے تے سفید تبے دا کوئی داغ نہیں، اے گلاں کردے نے۔ اللہ فرمایا پھر فرمایا اے بکواس کردے ہیں تکلیف مینوں ہوندی ہے، میں انہاں دی بکواس دی وجہ تو کرتا تو نہیں اتار دینا، ہائے ہائے انہاں دی بکواس دی وجہ تو میں کرتا اتار دینا، یہ تو ہوندا نہیں۔ اللہ فرمایا تو نہیں اتارنا، میں کوئی آپ بندوبست کرنا ہے بندے نوں کھلانے واسطے۔ حضرت موسیٰ بڑے اودے وچ دریا دے یا کسے پاس جائے وہ تھلے ہوئے نا نہان واسطے تے پتھر تے کپڑے لا کے رکھے سارے نال ہی، اور اللہ نے پتھر نوں حکم کیتا تو اگے پیچھے ہو جا کے، وہ جڑے ویلے پتھر ٹر گیا نا اتھوں حضرت موسیٰ باہر نکلے نا جی، اپنے اے ستر کیتا سی انہاں، لیکن اے جسم جڑا اتلا ستر سی یہ تو باہر نکلے، یہ بھی نہیں سن دیکھن دیندے کسے نوں اے اپنا جسم بھی، وہ باہر نکلے تو کوئی نہیں سی، پتھر تے کپڑے کوئی پتھر ہی کوئی نہ، کپڑے تے کدھر رہ گیا، اے الماری چ کپڑے ٹنگے ہون کپڑے تے کئی باری غائب ہوندے نے، جے الماری ہی غائب ہو جائے کپڑے تے اگے پیچھے ہو جاندے نے، وہ جس پتھر تے رکھے نا پتھر ہی اگے پیچھے ہو گیا۔ حضرت موسیٰ باہر نکلے، ساری قوم نے آکھیا او موسیٰ او موسیٰ، دیکھا کہ جسم صاف سی، اللہ فرمایا ہن آرام جے، اللہ فرمایا اس کے جسم پر کوئی عیب نہیں، کوئی داغ نہیں، ہاں جو تکلیف دیتا تھا اس میں عیب ہے نہیں، لیکن تکلیف دینے والوں پہ لعنت ہے۔ سر اٹھاؤ یار سر اٹھاؤ۔ حضرات موسیٰ چھوٹا نبی ہے، میرا نبی بڑا نبی ہے، وہ غلام نبی ہے، میرا سلطان نبی ہے۔ حضرات ضروری اعلان سنیے، تو پتا جب میں اعلان کرنا خاص گل ہوندی ہے۔ حضرات ضروری اعلان سنیے، اللہ نے کہا تھا نا اس طرح نہ ہونا جس طرح موسیٰ کی امت تھی، اور مسلمانوں آپریشن والی باتیں کرنے والوں، تم کہتے ہو نبی کے دل میں کوئی کالا داغ تھا، کالا دھبا تھا جس کے اندر سے جبریل نکالتا تھا، جو اللہ چھوٹے نبی کے ظاہری جسم پر سفید داغ برداشت نہیں کرتا۔ کوئی نہیں سنیا میں کیا کہ جو اللہ چھوٹے نبی کے جسم پر سفید داغ برداشت نہیں کرتا، وہ سردار کے دل کے اندر کالا داغ برداشت کیسے کر جائے گا؟ یہ مطلب ہے تو قرآن پڑھنا ہے پھر تو آپریشن مننا ہے، کیوں؟ کچھ کتابیں ہیں جن میں آپریشن والی بات لکھی ہوئی ہے، اور لوگوں یہ بھی کتاب ہے جس سے تم میں آپریشن پڑا، وہ بھی کتاب ہے، لیکن قرآن کا واسطہ تمہیں لا ریب یہ ہے، سر اٹھاؤ جی، لا ریب یہ ہے، لا ریب وہ نہیں۔ پوری دنیا کے عالم مساجد کے منبر پہ بیٹھ کے آپریشن والی بات دہراتے بھی ہیں، اس قرآن کی سائٹ پہ انہوں نے لکھ بھی دی ہے علم نشرح لک صدرک، یہ تحت لکھ دیتا ہے جبریل نے آ کے آپریشن کیا۔ اور جب قرآن نہیں مانتا تو کیوں مانتا ہے؟ اس لیے کہ کسی کتاب میں لکھا ہے، کسی کتاب میں لکھا ہے، کسی کتاب میں لکھا ہے۔ اور زہرا کے معاملے پہ پریشان ہونے والوں لوگوں کے پاس ایسی کتابیں ہیں جو قرآن سے ٹکراتی ہیں لیکن لوگ مانتے ہیں، قرآن سے ٹکراتی ہیں لیکن لوگ مانتے ہیں۔ فاطمہ بضعۃ منی، نبی فرمایا میں کل ہوں، فاطمہ اس کا حصہ ہے۔ اور جن کتابوں میں کل کا حیا نہیں ہوتا، ان کتابوں میں بطول کا حیا کیسے ہو جائے؟ مولا دونوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں بیس پہ پڑھ خیر وہ تو مولا تو جزا دے، بہت شکریہ قبلہ، پڑھے لکھے دوست بیٹھے۔ میں پہلی آیت مجیدہ نبی دی اسمت تے پڑھنے لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ نساء۔ خالق کائنات نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے نا، اور بستر چوک کے اللہ نو لبن نہ ٹور پوے، بھئی اللہ دی اطاعت کرنی ہے تو رسول اللہ دی اطاعت کرو۔ یہ مطلب ہے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ میں لطف لین لگا، میرا محترم مجمع دسے یہ اللہ دی اطاعت کنے بجے کری دی؟ 24 گھنٹے۔
بھائی کیا بات ہے 24 گھنٹے دی بھی آواز آئی آل ٹائم دی بھی آواز آئی ہر ویلے دی بھی آواز آئی یہ مطلب ہے اللہ دی اطاعت ہر ویلے ضروری ہر ویلے بچ کو 1/2 گھنٹہ وقفہ پا لی نہیں ہر ویلے اللہ دی ہر ویلے کرنی تو دی اطاعت دا کی طریقہ نبی دی کیتی جائے او کنا ٹائم کرنی ہر ویلے اور معصوم کنوں آندے بھائی کمال ہے اس مجمع دا کمال ہے نا کہ اللہ دی اطاعت ہما وقت واجب ہے تے جدوں تساں اللہ دی اطاعت کرنی ہے کدی کرو مصطفیٰ دی کرو نبی دی اطاعت دا ٹائم مقرر نہ ہونا دلیل ہے کہ جس طرح ہما وقت وہ عاصم ہے ہر وقت نبی معصوم ہے اچھا جی بچے ذرا گل سن لین تے بزرگ جڑے بیٹھے نے میرے نال دے جڑے 50 تو اتے ہو گئے نے سارے میرے نال دے تو سا غصہ نہیں کرنا بزرگ جڑے بیٹھے 50 سال تو اتے ویسے 50 سال تو جڑے اتے ہو گئے من جائے گا تو کچھ نہیں پہ ہوندا من جائے یہ ڈاکٹر نو غلط ٹائم دس کے تے غلط دوائیاں کھا کے سارے بیمار ہوئے جدو عمر ہی صحیح نہیں دسنی تے آئے ڈاکٹر نو عمر صحیح دسی دی اللہ دے بندے کئی بندے سمجھتے ہیں کئی مسکین بیبیاں بھی ایسی ہیں وہ بڑیاں جیاں بیبیاں اس طرح بیمار جو پہ عمر ہے 50 سال لکھواندیاں جدوں نے 34 جدوں گئیاں نے 34 5 سال بھی گئی 34 وہ اللہ دی بندی ہے صحیح عمر دس تاکہ وہ مطابق تینوں دوائی دی جڑے 50 تو اتے وہ میرے نہ بولو ابا جان دی اطاعت ضروری بچے ہو تو اڈے تے ابا جان دی اطاعت لازم لیکن ہر ویلے نہیں ہوں بزرگ غصہ نہ کرے جدو میں آخیا اطاعت ضروری ہے ادو سارے راضی ہونے ساری کرو اطاعت اگلی گل بھی تو میں قرآن سے کر رہا ہوں وہ میں آیت نہیں پڑھنی وہ ہوم ورک دے رہے ہیں سورہ لقمان پڑھنی ہے جا سورہ لقمان پڑھو تو گل لب جائے گی یہ کرنا کسے نہیں لیکن میں دسنا تو ہے ہوم ورک ہے کیونکہ جدوں کسے بندے نے مینوں ایک بزرگ ویکھے انہوں نے ایک بندہ پہندا ہے رزق دی کمی ہے بابا جی کی کراں انہوں نے کہا فجر تو بعد نا 40 دن سورہ واقعہ پڑھنے وہ کیا اندر وہ اندر کوئی دھاگا کر کے تو میں نے کہڑے مصیبت چ پا اصل چ ایزی وے بندے ایزی وے وہ میں جی گل پہ کرنا ہے ہوم ورک ہے سورہ لقمان پڑھنی ہے تو اس گل کی تصدیق ہو جائے گی سورہ لقمان حضرت لقمان کی گل ہے بیٹے نے جڑیاں نصیحتاں کیتیاں وہ پہلے رکوع چ آ جائے گی یہ گل یہ ابے دی اطاعت کرنی ہے لیکن ہر ویلے نہیں کرنی کیوں جدوں ابا آکھے نا کہ بیٹا کافر ہو جا اللہ فرماتا ہن نہ منی کیا بات تھوڑی بہت شکریہ جدوں ابا جی آکھنا کہ مشرک ہو جا اللہ تو سوا کسے دی بھی عبادت کر اللہ فرماندا ہے تیرا ابا ٹھیک ہے بندہ ٹھیک نہیں ابا ٹھیک ہے ابا جو ہے ابا تیرا ٹھیک ہے لیکن بندہ ٹھیک ہے یعنی وہ دی گل ٹھیک نہیں ہون ابا ٹھیک ہے ابا ہے سکا سچا تیرا بالکل ابا ہے نکاح دا تو پیداوار ہے تو حلال ذات ہے ابے دی خدمت کرنی وہ دی میں تشریح کر دینا اللہ فرماتا ہے دوائی لیا کے دینی پئی تو ابے نو دینی ہے 4 پائی باہر کٹنی تو چک کے کرنی ہے کپڑے آپ دھونے پہن تے دھو کے دینے نے ہاتھ پھڑ کے ڈاکٹر دے کھڑنا ہے کٹنا لوڑ پے تو کٹنا ہے وہ جڑا آکھے نا مشرک ہو جا آکھی ابا جی اے نہیں یہ مطلب ہے ابے دی اطاعت ہر ویلے واجب کیوں نہیں اس والے کسے ویلے ابا ٹھیک گل کردا تے کسے ویلے ابا غلط گل کردا ہے یہ مطلب ہے تیرا میرا ابا ہو رہے زہرا دا ابا ہو صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر عطا ہاں جی ساڈے آپیاں دی صورت ہو رہے بدول دے بابے دی صورت ہو یعنی انہاں دی ہما وقت اطاعت کرنی اچھا ایک اور بھی گل ہے سویرے سویرے کئی بندے سگریٹ پیندے نے کروڑی تو پہلا نماز تو پہلا اٹھدے ہیں سار سگریٹ پیندے ہیں اچھا بندے میرے لوگ پہ میں جی میں پیانا ویسے میں گل پہ کرنا پیندے نہیں اٹھدے ہیں سار جڑے بندے سگریٹ لا نہیں رہے وہ اکھاں بند ہوندیاں تے اینے ہاتھ ایتھے لیٹر سی ایتھے ڈبی اندروں بی بی اپنے بیٹے نو آکے جا ابے نو پوچھ کے آ کہ آج کی کرنا ہے بل تارنے سان یا کی کرنا ہے کوئی کام پوچھ کے وہ جائے تو جا کے آکے ابا جی وہ ہن سگریٹ پہ لب دیں ابا جی بل وزا سال آیا ہوئے تو اس تو علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے لیکن بچہ آ کے کہہ سکتا اماں جی 15-20 منٹ کھلو جاؤ 15-20 منٹ کھلو جاؤ اجے ابے رن ہوش ہے کیوں
सिगरेट छड्डो, सिगरेट ना भी पींदा होवे, अजे बंदा उठिया होवे ते ब्लड प्रैशर के मरीज नूं डॉक्टर दसदे ने कि उठ के 2 मिनट बैठना है, बैठ के 1 मिनट फिर रुकना है, फिर थल्ले उतर के 1 मिनट खलोना है, चंद सैकंड तो फिर टुरना, यानी एकदम जो वो फिर जो बंदा सुता उठता है उस वे तबीयत होर तरह होती है। तो बंदा कह सकता है कि अजे इन्हां दी तबीयत ठीक नहीं। अजे अब्बा आखे कि बच्चा मैं तेनों पैनों कम करके आ, ते अगों बंदा आखे अबू जी ठीक है, अद्धा घंटा खलो जो, अजे तुहाडी तबीयत ठीक नहीं, अजे तुहाडी तबीयत ठीक नहीं। अपने अब्बे नूं बंदा आखे ना कि अजे खलो जो, अजे तुहाडी तबीयत ठीक नहीं, ते बंदा बच जांदा है। जिहड़ा बतूल ते बाबे नूं आखे ना अजे तुहाडी तबीयत ठीक, जहन्नम में चला जाएगा। क्या बात है, मौला तुहानू जज़ाए खैर। हुण मेरा ख्याल है हर बंदे ते सहनियाली च गल आवे। मेरा नबी हर वेले मासूम है, मेरा नबी हर वेले बेऐब है, ना बीमारी उहदे ते असर करदी है, ना ज़माने दी हवा उहदे ते असर करदी है, ना किसी दी सियासत उहदे ते असर करदी है। इहदा मतलब है नबी नू बेऐब मन्ने दुनिया, मन्नेगी ते बतूल समझ आएगी। मैं 1-2 मिसाल दे ला, और नबी दी इसमत दी दलील और दे दिया कोई, मैं तुहानू होर एक दलील देना मिसाल दे तौर पर। पहला तो नबी दी इताअत अल्लाह दी इताअत है, इसमत रसूल दी दलील है। दूसरा मैं अर्ज कर रहा हूँ कि साड़ी मजबूरी समझो, असी रसूल नू मासूम मनने हैं। एक कुरान दी आयत पढ़ना, लक़द ताबल्लाहु अलल नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार लज़ीना, सूरह मुबारक तौबा दी 117 नंबर आयत, लक़द ताबल्लाहु अलल नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार लज़ीना। ਇਹਦਾ तर्जमा सैयद अबुल उला मौदूदी ने तफहीमुल कुरान च कीता है, हुणी जाके देख लो, ये भी होमवर्क जे, घर जाके देखा जाए हमारा कह को तफहीमुल कुरान लेके की तर्जमा कीता ने। अल्लाह ने माफ कर दिया नबी को, माफ कर दिया महाजरीन को, माफ कर दिया अंसार को। महाजरीन अंसार ये सहाबा किराम ने लफ्ज़ ताब अल्लाहु, अल्लाह ने माफ कर दिया नबी को। जिन्ना तुहाडे दाद दा मैनू स्वाद आ रहा सी, उदू ज्यादा तुहाडी चुप दा स्वाद आ रहा है। क्यों? मेरे को पूछो, पूछो क्यों? चुप दा भी कभी स्वाद होया? जेडे मौलवी साहब करके बंदे चुप कर जाए, रात नूं सौंदा शौंदा कोई नहीं। ते अज मैनू खरे की हो गया, तुहाडी दाद तो ज्यादा किबला पढ़े लिखे दोस्तों का इन्ना स्वाद है शिया सुन्नियां दा। बाबा जी मैं तर्जमा किया ना मदूदी वाला कि अल्लाह ने माफ कर दिया नबी को, आपका चुप होना दलील है कि आप नहीं माने। माफ उसे किया जाता है जो गलती करे। माफ उसे किया जाता है जो पहले गलती करे। जिसने ये तर्जमा किया है कि अल्लाह ने माफ कर दिया नबी को, इसका मतलब उसके नजदीक नबी भी गलती, बोलो बोलो बोलो, कर लेता है उसके नजदीक। हजरात हम नहीं मानते, हजरात आपको अभी समझ नहीं आ रही। और जो बंदे रसूल की गलती मान लेते हैं वो ज़हरा के गवाह तस्लीम कैसे करते? सर उठाओ, मैं बेसकरी गल पे करना और मैं बेस की गल पे करना। तुहानू जनाब सैयदा दे मुतलिक दुख है ना, रसूल को तो मनवा लो। अभी तक तो खुदा की कसम जमाना नबी को नहीं माना, साढ़े किसी आलम ने तर्जमा कबूल नहीं किया। और सुनो, कुछ सुन्नी उलमा ने भी नहीं किया, कुछ सुन्नी उलमा ने नहीं किया। मौदूदी साहब बड़ी बेलिहाजी ना तर्जमा करता है कि अल्लाह ने माफ कर दिया नबी को, महाजरीन को और अंसार को। चलो महाजर और अंसार ते गलती कर सकते हैं, महाजर और अंसार ते कर सकते हैं, साढ़े उलमा ने तर्जमा नहीं किया। सुनो साडा तर्जमा मजबूर आसी, लक़द ताबल्लाहु अलन नबी जी, अल्लाह मेहरबान हो गया ऊपर मोहम्मद के। हाय हाय, अल्लाह मेहरबान हो गया ऊपर पैगंबर के। मेहरबानी और है, गलती माफ करना और है। और जो मोहम्मद को मासूम नहीं मानता, ज़हरा को सिद्दीक़ा कैसे माने? और आज पढ़ना जी, एक और आज पढ़, सूरह मुबारक फतह, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीनन। अल्लाह फरमाता है हबीब, ये सुलह हुदैबिया के बाद हमने ज़ाहिर बज़ाहिर तुझे फतह से नवाज दिया, हमने तुझे फतह दे दी है। किसी जंग तो बाद अल्लाह ने फतेह मुबीन नहीं आख्या, सुलह तो बाद फतेह मुबीन आख्या। इसका मतलब है वड्डी फतह जंग नाल नहीं होती, हाँ वड्डी फतह सुलह नाल होती।
مولا تو جزا دے وے. اگے اللہ نے فرمایا لیغفر لک لاہو ما تقدم من ذنبک و ما تاخر. بڑی بے لحاظی دا ترجمہ آ ہویا ہے. آ کے اپنے فون تے فوٹو بنا لو. یہ ترجمہ جے شاہ رفیع الدین محدث دہلوی دا تے انجی سارے کیتا جے. اے ویکھ لو اللہ فرماتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخر. ترجمہ سن لو. اے حبیب ہم نے تجھے فتح مبین سے نوازا ہے تاکہ اللہ تیرے پہلے گناہ بھی بخش لے اور آخری گناہ بھی بخش لے. آگے پڑھ لو پھر پڑھ. اور بخشے واسطے تیرے خدا جو کچھ ہوا تھا پہلے گناہ تیرے سے اور جو کچھ پیچھے ہوا تیرے گناہ. تیرے اللہ نے پہلے گناہ بھی معاف کر دیتے تو پچھلے بھی کر دیتے. ایک قدوں کو دی گل پہ کرنا ہے پہلے کیڑے تے پچھلے کیڑے. یہ مطلب ہے نبی دے پہلے گناہ بھی کوئی ایسا نعوذ باللہ اور نبی دے پچھلے گناہ بھی ایسا نعوذ باللہ. کیوں دی گل کر دے تے قرآن دی آیت ہے. قرآن ٹھیک ہے ترجمہ غلط. قرآن ٹھیک ہے ترجمہ غلط. ایویں تے نبی نہیں سی نا آکھیا یہ کافی نہیں. ہائے ہائے صدقے جاواں جس نے اس کو کافی سمجھا وہی مارا گیا. میرے عزیزوں ہویا ہے کہ کسی مریض نو تسی میڈیکل سٹور چ وڑ دیو انہوں آکھو تو بیمار ہے تے مفتی کھا کھو کے ٹھیک ہو جا. اندر وڑ جا جڑا ٹیکا پینا ہی پی جا جڑا لانا ہی لا جا گولیاں کھا جا کیپسول کھا جا. میرا خیال ہے میت ہی نکلے گی آپ نہیں نکلتا. جی مریض میڈیکل سٹور چ وڑ جا تے مر کے نکلدا نا اس واسطے ڈاکٹر کو نہیں نہ پوچھیا. جنہیں ڈاکٹر چھڑ کے سیدھا میڈیکل سٹور چ وڑیا وہ بھی مر گیا ہے تے جڑا آل محمد نو چھڑ کے قرآن چ وڑیا وہ بھی مر جائے گا. قرآن ہے شفا لیکن مرے گا. اور دوائی شفا واسطے ہوتی ہے لیکن مرے گا. میں ایک ڈاکٹر کو گیا کراچی. میں کہا میں زکام ہے میڈیکل سٹور ہے میں زکام ہے کو گولی دیا. اس نے کہا نہیں جی میں ہے زکام ہے کو گولی دے سکا نہیں دینا. میں تو کو مفت مانگنا پہ تو سکا میں بیوقوف سمجھنا. وہ لڑی پیا وہ میں تینوں ہے کی وہ سکیا وہ جی ڈاکٹر ہے 200 روپیہ دینا لکھوا کے لیا لکھوا لیا میں دے دینا اور لکھوا لیا تو میں دے دینا. ادھر میں بڑی شرم آئی کہ جب کو لکھ کے دینے والا ہوئے تو نہ لکھوائیے تو بندہ خود کے جانا مولا جب کو لکھ کے دینے والا موجود ہوئے نا تو نہ لکھوانا نہیں بڑھایا بھی جی. میرے عزیزوں یہ ترجمہ مولا تو انہیں جزا دے قبلہ ساڑھے علماء نے انہوں منے ہی نہیں. اسی یہ نبی نے گناہ والی گل مندے ہی نہیں. آج پتہ لگ جائے گا کنوں کنوں نہیں مندے ایسے کیوں نہیں مندے. حضرات اسی ایسا ترجمہ نہیں مندے. وہ دی وجہ اور بھی ترجمہ ہے. مثلا زمب دے کئی ترجمے نے غفر دے کئی ترجمے نے. او لاؤ جڑا سٹیٹس دے مطابق ہوئے او لاؤ جڑا سٹیٹس دے مطابق ہوئے. اور یار حدموں کی سجدہ بینظیر پٹھوں جان دے سید نواز شریف کو جان دے. ہاں کیوں پیڑے پہ تو عربی دیاں خبریں نہیں کدی سنیاں. رات نو 1 بجے جو بندے سو جاندے عربی خبریں لگ دیاں. میں آپ سنے ہیں سید آصف علی زردار وہ جڑا سید آندے نا انہوں وہ جناب دی جگہ تے آندے. سید آندے نے بڑے بندے نو عربی سردار نو سردار ذاتی بینظیر بھٹو سردار نواز شریف سردار آصف علی زرداری تو عربی تو پھر سید ہی بنتا ہے نا ہے نا. کوئی تسی اس واسطے پریشان ہوئے جڑا علی بچوں نہیں ہوتے نا لگتا ہی نہیں ہے جڑا زہرا بچوں نہیں ہوتے نا لگتا نہیں. یہ تو مطلب ہے جدو کوئی نواز شریف نو سید آکھے گا وہ دا معنی اور ہوئے گا. تو جدو کسی نقوی نو سید آکھے گا وہ دا معنی اور ہوئے گا. نواز شریف تے زرداری تے گل آوے تے میں نے بدل نہیں میں محمد ہے جنو حیا نہیں رہے گا. یہ ترجمہ نہیں ہے. میں ترجمہ دا سنجری علماء حق نے کیتا ہے. ایتھے ایک آواز آئی سی علماء حق دی صحت و سلامتی واسطے سلوات جنہاں ترجمہ کیتا ہے. میں انہاں واسطے دعا گواں. وہ فرماندن ذنب کہتے ہیں کمی کو صرف گناہ کو نہیں کہتے کمی کو کہتے ہیں. گناہ بھی ایک کمی ہوتا ہے. جو بندہ گناہ کرتا ہے اس میں یہ کمی ہے کہ وہ کرتا ہے. ذنب کا معنی کمی کمی گناہ ہی کو کہتے ہیں. اور غفر کا معنی ہے دور کر دینا. جڑا اللہ غفور ہے نا دور کر دیتا ہے بندے کو بخش دیتا ہے.
اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے، اس لیے وہ غفور ہے۔ غفر کا معنی ہے دور کرنا، کمی کا معنی ہے ذنب۔ اللہ فرماتا ہے حبیب اس صلح میں ہم نے تجھے فتح مبین دی ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ ہائے ترجمہ تو قربان ہو جا۔ اور فرماتے ہیں اللہ نے کہا میرے حبیب کوئی کمیاں تھیں جو آج ہم نے دور کر دی ہے، ہائے ہائے کچھ کمی تھی جو آج ہم نے دور کر دی ہے۔ لفظ لفظ پڑھا جی تھوڑے کو ٹائم ہو گئے کوئی 2-4 منٹ۔ فرماتے ہیں آپ کی تحریک کی، آپ کی جو تحریک ہے تحریک اسلام، ہم نے اس کی اگلی اور پچھلی خامیوں کو دور کر دیا۔ تو غور نہیں فرمایا، آپ کی خامیوں کو نہیں، آپ کی جو تحریک میں خامیاں تھیں ہم نے وہ دور کر دی ہیں۔ اگلے پچھلے گناہ نہیں، ہم نے اگلی پچھلی ساری خامیوں کو دور کر دیا ہے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ آپ کو ہم نے آسان راستہ مہیا کر دیا ہے۔ یہ اگلی پچھلی خامیاں کیا تھیں؟ علماء السلام کر رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں جنگوں کی بات اور تھی، صلح کی بات اور تھی، خامی کیا تھی جو دور ہو گئی؟ اللہ فرمایا لوگ میدانوں سے بھاگ جاتے تھے، ہائے ہائے یہ بڑی خامی تھی، ہم نے ان ساری خامیوں کو دور کر دیا۔ اس صلح کے بعد آپ کو فتح مبین ملے گی۔ لو جناب پیاری ایک اور مثال دے لیے قرآن سے، اتنا اچھا سن رہا ہوتا ہے۔ ایک اور مثال یہ سورہ مبارکہ والضحیٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے مجھے چڑھتے ہوئے دن کی، قسم ہے مجھے ڈھلتی ہوئی رات کی۔ ما ودعک ربک وما قلی، تیرا رب تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، تیرا رب تجھے کبھی ناراض نہیں ہونے دیتا۔ اور ہم کہہ رہے ہیں والآخرۃ خیر لک من الاولی، ہم وعدہ کرتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیری پہلی حالت سے دوسری حالت بہتر ہو۔ خیر لک من الاولی، اولا من پہلی، خیر بہتر ہوگی تیری پہلی حالت سے دوسری حالت۔ جی خیر دا ترجمہ نہیں ہوتا تو میں اونچی آنا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے چلو نہیں بارہ کھاتی کوئی گل نہیں، حیا علی اے بارہ کھاندی یہ کر لو۔ اجے سنی بیٹھے ہوں تو انہاں واسطے الصلاۃ خیر من النوم، خیر ہونا بھی ہے، تے شیعہ بیٹھے تو انہاں واسطے پیانا حیا علی خیر العمل، لونے میں ٹھہر لا کے کھائیے تو بڑا سواد ہو۔ صلاۃ خیر من النوم چوں بھی خیر کڈو تو میں نہ ہوتا یہی ہے کہ بہتر، الصلاۃ خیر، نماز بہتر ہے نیند سے، گل تو ٹھیک ہے، نماز نیند تو نماز دے ٹائم تے نیند بہتر نہیں، نماز ہی بہتر ٹھیک۔ حیا علی ایک خیر دا ترجمہ کی بہتر۔ اللہ فرماندا ہے والآخرۃ خیر لک من الاولی، میرے حبیب تیری پہلی حالت سے تیری دوسری حالت بہتر ہے۔ مثلا ولسوف یؤتیک ربک فترضی، تیرا رب تجھے وہ چیزیں دے گا، عطا کرے گا کہ تو اس پہ راضی ہو جائے۔ تیرا رب تجھے چیزیں ہی وہ دے گا جس پہ تو راضی ہو جائے گا۔ تیری پہلی حالت سے تیری دوسری حالت بہتر واسطے 15 بندے بولے جو سارے ایک باری بولے، تیری پہلی حالت سے دوسری حالت بہتر ہے۔ مثلا اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے کبھی ناراض ہی نہیں ہونے دیا، میں نے تجھے کبھی پریشانی نہیں ہونے دیا، میں تجھے چیزیں ہی ایسی دیتا ہوں۔ مثلا یاد کیجئے نا جی، حکم فرمائیے، فرمایا علم یجدک یتیما فآویٰ، جب تو یتیم تھا تو میں نے ٹھکانہ دیا تھا نا، ہائے ہائے جب تو یتیم تھا تو ہم نے تجھے ٹھکانہ دیا تھا نا۔ پہلے آپ کے والد گرامی میلاد سے پہلے فوت ہو گئے، 2 سال کے تھے تو ماں چلی گئی، 6 سال کے تھے تو ماں چلی گئی، 8 سال کے تھے تو دادا چلا گیا۔ ہاں تو ہم جو کہہ رہے ہیں وہ تیری پہلی حالت تھی، ہم نے تمہیں جو گود دی ہے نا یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ حضرات ضروری اعلان سنیے، صرف علی کے باپ کو ابو طالب نہیں کہتے، جو اللہ کی نظر میں بہتر ہو اسے ابو طالب۔ صدقے جانا مولا کائنات ہم جزا دے گے۔ اللہ فرماتا تیری پہلی حالت سے دوسری حالت بہتر۔ اوئے ہوئے ٹائم گزر گیا تہاڈی محبت وچ زیادہ۔ تیسری گل کر کے اجازت لینا گا۔ اللہ فرماتا وجدک ضالا فہدا، ہن ترجمہ پھر دل سنبھال کے سننا۔ کئی باری ڈرامے دے آخری قصہ تے لوگ آ چڑھتے ہیں کمزور دل والے نہ دیکھیں۔ صدقے جان میں بھی عرض پہ کرنا کہ ذرا مضبوط ہو کے سننا، ترجمہ ایسا ہے
کمزور تے جڑا ترجمہ نہیں، اور صاحبان ایمان پریشان ہو سکتے ہیں اس ترجمے تے۔ فرماندے نے وجدک ضالا فہدا، ترجمہ کیتا نے اور جب تجھے راہ بھولا ہوا پایا تو ہم نے تجھے راہ دکھائی۔ ایک نے ترجمہ کیتا ہے جب آپ کو ہم نے گمراہ پایا تو ہم نے تمہیں گمراہی سے نکال کر سیدھا راستہ دکھا دیا۔ مذہب شیعہ میں وہ وقت ہی نہیں آتا جب زہرا کا بابا گمراہ ہو۔ مولا جی شکریہ، نبی کے بے گمراہی کا وقت نہیں آتا، کیونکہ وہ وقت اس لیے نہیں آتا کہ اللہ کی اطاعت ہی رسول کی اطاعت ہے، اور رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اس پہ وہ وقت ہی نہیں آتا۔ کتھوں ترجمہ کر جاجے ظالم دا ترجمہ گمراہ بھولا ہوا وللضالین چلے آجے، وللضالین چلے آجے کہ جب ہم نے تجھے گمراہ پایا، سوچ کے بات کرو، ذکر مصطفیٰ ہے۔ ہمارے کسی عالم نے یہ ترجمہ قبول نہیں کیا۔ سنو جی وہ ترجمہ سادے علماء نے بڑی بڑی کمال کی تھی۔ وہ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ دیکھنے کے لیے ذرا پیچھے جاؤ اور سورہ مبارکہ آراف کی ایک آیت کو پڑھو، آپ کو ذلو اور ذلہ کا ترجمہ ملے گا۔ وہ کیا؟ اللہ فرماتا ہے جب ہم بت پرستوں سے پوچھیں گے بروز حشر زندہ کر کے، کیا قالو ان سے کہنے والے کہیں گے اینا ما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ تمہارے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے تھے؟ ہائے ہائے، کہاں ہیں وہ تمہارے بت؟ کسی بت سے کہتے تھے جی بچیاں دیتا ہے، ایک بچے دیتا ہے، دوسرا بارش لاتا ہے، تیسرا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا وہ پوچھیں گے، ویسے کالا نہیں کالو ہے، کالو وہ پوچھیں گے، کوئی پوچھنے والے بھی ہیں، کچھ بتانے والے بھی ہیں۔ اللہ فرماتا وہ پوچھیں گے اینا ما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ تمہارے کہاں ہیں وہ جن سے تم اللہ کو علاوہ پکارتے تھے، اللہ کو چھوڑ چھوڑ کے ان سے مدد مانگتے تھے، کہاں ہیں وہ تمہارے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ کالو زلو انا، زلو انا کر رہی تھا ترجمہ، وہ ہم سے گمراہ ہو گئے ہیں۔ کی کرے گا؟ کالو زلو انا، وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں، وہ گم شدہ ہیں، گواچ گئے ہیں، وہ گواچ گئے ہیں۔ وہ جو پہاڑ روئیاں اڈن گئے تو بت بچ جانے سن، پہاڑاں دی تے روئی بن گئی ہے تے بت بھی رہنے سن، انہاں کیا وہ گواچ گئے ہیں۔ زلو کا ترجمہ ہے وہ گم شدہ ہیں، وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں، وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں۔ زلہ کا ترجمہ ہے گم ہو جانا۔ ہون علماء حق دا ترجمہ سننا، وہ فرماتے ہیں بابا جاتا کا ذالن فہدا، حضور آپ کی شان و شوکت غیر مہذب قوم سے پوشیدہ تھی۔ غیر مہذب قوم سے آپ کی ہدایت کی روشنی پوشیدہ تھی، آپ ان سے گم ہو چکے تھے، وہ متلاشی تھے کہ کہیں سے راہ حق ملے۔ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، آپ ان سے گم تھے، ہم نے گم شدہ نور کا اجالا کر دیا اور لوگوں کو ہدایت مل گئی۔ آپ ان لوگوں کی نظروں سے گم تھے، ہم نے آپ کو ظاہر کر کے ان کی ہدایت کا بندوبست کر دیا۔ اے ساڑھے ترجمے نے یہ دا مطلب ہے میں کافی دلائل جتنے ممکن سن اس ٹائم دے کے جناب تک گل پہنچا دیتی کہ نہ نبی ساڈا کاجی گمراہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ اترے، ستارہ جب اوپر سے اترتا ہے اس کی مجھے قسم۔ ویسے ستارہ ایک ہی دروازے پہ اترے، بولو بطول دے دروازے پہ اترے، اللہ ادھوں دی قسم کرتا ہے، قسم ہے ستارے کی جب وہ اترے۔ اگلی گل کرن تو پہلا اللہ دا اپنا، میں خیال تو نہیں کہہ سکتا، اللہ دا اپنا پروگرام ہے کہ بندے ذرا اس دروازے تے نظر کرنا تے اگلی گل دسا پورے بندیاں دے ذہن چ اللہ نے دروازہ لیا جس سے ستارہ اترے۔ وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، قسم ہے ستارے کی جب وہ اترے۔ خیر وجہ کہ اللہ فرماتا ہے ما ذل صاحبکم، ذل ما ذل صاحبکم وما غوا، خبردار یہ تمہارا ساتھی جو محمد ہے نہ راہ بھولتا ہے نہ گمراہ ہوتا ہے۔ ہائے ہائے
اور جتنا انکار دی گل ہے اتنے ترجمہ کرنا. نبی نہ گمراہ ہوتے ہیں، نہ کبھی راستہ بھولتے ہیں، نہ کبھی گم ہوتے ہیں. جو گم شدہ ہو وہ نبی نہیں ہوتا. آئے ہائے کی کراں کیڑا کیڑی دلیل دیاں. حضرت علی نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی. یہ کی ترجمہ ہے؟ یہ ترجمہ یہ نہیں کہ میں تمہیں کھو دوں، نہیں، مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. ہائے ہائے وہ لوگ ہمیں کھوتے ہیں، ہم لوگوں کو نہیں کھوتے. پوری کائنات ہمارے سامنے رہتی ہے. جی یہ مطلب طے ہو گیا کہ نبی کدی گمراہ نہیں ہوندے، نبی کدی راستے تو نہیں ہٹ دے. نبی کل بھی معصوم سن. اچھا ایک لفظ بدنا، نبی کل بھی بے عیب سن. بولو بولو جی اج بھی بے عیب نے. یہ اللہ نے دو دے ذریعے ہدایت کی تھی. یہ بھی بے عیب ہے، نبی بھی بے عیب ہے، یہ بھی بے عیب ہے. کدی تسی ادھی رات نو مسیتے گئے ہو قرآن پڑھن تے جاندے نو قرآن وضو کرن گیا ہوئے؟ اے مولوی جدوں کرنا تو ہی کرنا ہے، انہیں نہیں کرنا، انہیں نہیں کرنا. یہ بھی بے عیب ہے تو سارا گھر بے عیب ہے. یا مسجد دے دروازے ہر ویلے اے دے واسطے کھلے نے یا انہاں واسطے. سر اٹھاؤ. نبی بے عیب ہے تو یہ بھی بے عیب ہے. قرآن پہلے اترے ہے کہ نبی پہلے اترے؟ نبی پہلے اترے. 40 سال بعد نبی دے منہ چو قرآن نکلے. یہ دے بے عیب ہون دی ایک ہی دلیل ہے کہ نبی دے منہ وچوں نکلے. یہ جڑے بے عیب دے وچوں ہوندے نا وہ بھی بے عیب ہوندے. اور یار الحمد شریف نبی دے منہ چوں نکلی ہے تے بے عیب ہے. قل ہو والا نبی وچوں تے بے عیب ہے. انا انزلنا نبی وچوں تے بے عیب ہے. اے جنیاں صورتاں نبی چوں نکلیاں نا وہ ساریاں صورتاں ہر صورت بے عیب نے. یار ساریاں صورتاں ہر صورت بے عیب نے. قرآن بھی بے عیب ہے. بولو بولو نبی بھی بے عیب ہے. خدا دی قسم بے عیب نبی دنیا چھوڑتے وقت صرف ایک بے عیب کو چھوڑ کے نہیں گیا. نبی فرمایا میں تم میں انی تارکم فیکم الثقلین، میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ ہے و سنتی. ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسری اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. شیعہ پہ سمجھتے ہیں مولوی رائے ونڈو تو نہیں پھیرا لا. کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی، میری اطرت اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں وہ گل پڑھی ہے جڑی پرسوں کسے تانوں آکھنی ہے. حدیث تے ہو رہے تو مولوی اور پڑھ گئے. چل جڑی تیرے کولے وہی پڑھ لیں گے. کتاب اللہ ہے و سنتی اسی بھجن والے ہیں ہی نہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. نبی دے بے عیب ہونتے میں دلائل دین تے تواڈے 57 منٹ لینے. مہربانی کرنا میری یہ 57 منٹ دی محنت ضائع نہ ہوئے. 57 منٹ تواڈے میں لینے. نبی پاک بے عیب نے. جتھے ترجمہ بھی کوئی کردا جس نبی بے عیب نہ ہوئے اسی اس ترجمے نے تسلیم نہیں کرتے. شکریہ میرے عزیزوں. نبی دو شامہ چھڑ کے گئے نے. انج کر لو، ایک قرآن چھڑ گئے نے مہربانی جناب، دوسری نبی اپنی سنت چھڑ گئے نے. اوے ہن تے بولو یارا، تہاڈی گل نہیں کر رہا. انہاں دی بکرنا جڑے آندے نے اہل بیت نوں نہیں چھڑ گئے، اپنے اطرت نوں نہیں چھڑ گئے، سنت نوں چھڑ گئے نے. او یارا کوئی رولا نہیں، سنت ہی چھڑ گئے نے، سنت ہی چھڑ گئے نے. تیرا ترا نکل جانا جدو میں گل کی تھی. تینوں چاہ چڑھیا نا سنت چھڑ گئے نے. یہ مطلب ہے جے نبی سنت بھی چھڑ گئے نے تے دو چھڑ گئے نے نا. دو انہیں کیوں آکھیا سی مینوں ایک ہی کافی. بول بول اے مولا تانوں جزا دے گی. اور میں کہنا سنت بھی چھڑ گئے ہوں. باہر آؤ پھر. بہت شکریہ قبلہ. اگر سنت بھی چھوڑ کے گئے ہیں تو پھر بھی دو چھوڑ کے گئے. جی بسم اللہ. اللہ سارے بولو مہربانی کرو. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا بولو تم جزائے خیر. یہ مطلب ہے یار اطرت نو چھڈو، اہل بیت نو چھڈو.
نبی دو شامہ چھٹ گئے نا کدے واسطے تاکہ تم میرے بعد صدقے جاواں ہن سواد آن لگا جی لاؤ بھائی 4 ہو گئے جی ایک چھوڑ کے جانے والا 2 جن کو چھوڑ کے گیا ہے ایک وہ جن کی گمراہی کا خطرہ ہے صدقے جاواں بھائی نبی چھڑ کے گئے نے ایک کو جڑا چھڑ کے گیا کنیاں شامہ چھڑ کے 2 کنہ واسطے جو گمراہ ہو سکتے ہیں یہ مطلب ہے جن کی گمراہی کا خطرہ ہے جن کی گمراہی کا خطرہ ان میں 2 چھوڑ کے گئے کنے چھڑ گئے علامہ طاہر قادری صاحب جانتے تھوڑا بہت تھوڑا بہت انہوں نے ایک باری فرمایا کہ شیعہ میں روڑا پائے ہیں نبی جو لکھ کے دینا چاہتے سن تے حضرت علی لکھوا لیں تو سا کوئی نہیں سنیا تے یا پھر ان سے بس ہو گیا انہوں نے کہا کہ نبی جو آکھا لیاؤ میں لکھ دیا تے جی اور بندے نہیں سن لکھوانا چاہتے تے حضرت علی لکھوا لیں پہ یہ دو پر آتے آپس راضی بازی سن نا باقی تے لوگ نہیں سن لکھوانا چاہتے تے نبی پاک آکھا میں تھوڑا لکھ دیا تے حضرت علی لکھوا لیں جے تو اڈیاں کو میں بھی ہو جاتا تے کام تے مک گیا سی اینا میں پریشان نہیں ہویا امام مہدی تے فضل نہ امام زمانہ دے کرمنا اینا پریشان نہیں ہویا میں آخیا حیران ہو گیا ایڈا پڑھا لکھا بندہ تو یار کیویں دی گل کر ایک گل تے دسو اے پولیو دا قطرہ اگر بال آکھے میں نہیں تو بابے نے منہ چ پوا لینا چاہیے بولو تو صحیح نا پولیو دے قطرے کدے واسطے ہوتے ہیں بچیاں واسطے تو جب بچہ آکھے میں نہیں تو جنہیں چکیا ہوئے آکھے لیا انہوں رہن دے وہ آکھے گا بزرگو تو اڈے لئے نہیں تو اڈے لئے نہیں وہ پیندہ تے پیئے نہیں تے نہ پیئے وہ پیندہ تے پیئے نہیں پیندہ تے تو اڈے واسطے تے نہیں نا تسی ان بڑے ہو گئے ہو تو اڈے واسطے نہیں یہ انہاں بچیاں واسطے نے جنہاں کی قوت مدافعت کمزور ہے اس پولیو دی وبا نوں برداشت نہیں کر سکتے انہاں کی قوت مدافعت واسطے ٹیکہ دیتا جاتا ہے بڑا بندہ تے اگے لنگے ان تے پرواہ ہی نہیں ان تے لوڑ ہی نہیں حضرات یہ گمراہوں کے لیے لکھ کے دے رہے تھے ہادیوں کے لیے لکھ کے ان کے لیے لکھ کے دے رہے تھے جن کی گمراہی کا خطرہ تھا اور علی وہ ہے جسے نبی نے کہا تھا من کو مولا ہو فہذا علی مولا علی ہادی ہے اور ہادی معصوم ہوتا ہے بھائی کیا بات بڑا وقت لگ گیا نبی اگر 2 شامہ چھڑ کے گئے نے اگر قرآن نال سنت بھی چھڑ گئے نے تو 2 چھڑ گئے کنیاں کیڑی ایک قرآن ایک سنت حضرات کوئی نہیں کر من گئے اے قرآن تو ایویں سنت لیا پیغمبر دی لیا نہ ہو کی چیز انہوں میں میں چوما جنہ آکھے نا سنت نبی چھڑ گئے اصل کیوں جان دینے پہ سنت کبھو تو ٹھیک ہے اطرت بھی نہ آکھو تو اہل بیت کی نہ آکھو کیوں وہ جان دینے نبی یہ بے عیب ہے جیڑی چیز نال چھڑ کے گئے نے قرآن بھی بے عیب ہے وہ بھی بے عیب ہونی چاہیے چلو اتھے ہی موقع آرام نہ دسو کوئی لڑائی نہیں اے نبی ایک تے قرآن چھڑ گئے تیری سنت دی شکل چکڑی شاہ چھڑ گئے میں پوچھا ہے کار مدین انہوں دی مہربانی انہوں نے کہا وہ پیغمبر اپنا طریقہ چھوڑ کے گئے یہ مطلب ایک نبی قرآن چھڑ گئے نا تے ایک اپنا طریقہ چھڑ گئے ہیں ہاں پھر تیرا تو آنے جانا بچوں تیرے پیرا تے زمین نکل جائیں جے سنت نال چھڑ گئے تو پھر طریقہ چھڑ گئے تو جڑا آندہ سی میں نے کتاب ہی کا بھی ہے انہوں نبی تے طریقے دی کوئی لوڑ نہیں سن مولا کو جزائے خیر دے نبی ایک قرآن چھڑ گئے تے اپنا طریقہ چھڑ گئے میں انہوں پوچھے تھا طریقہ کی نبی چھڑ گئے وہ سکے نبی اپنا کردار چھوڑ کے گئے ہیں قرآن کے ساتھ وہ میں وہ کی نو آندہ نے آندہ تو ایڈا ہی گیا گوا تھا تو نہیں بھی پتہ نہیں پہ لگتا
میں پڑھوں مینوں سمجھاؤ کی چھڑ کے گئے نے ایڈا سواد آیا او کیا نبی کا قول اور نبی کا فعل نبی قرآن کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کے لیے یا اپنا قول چھوڑ کے گئے ہیں یا اپنا فعل چھوڑ کے گئے ہیں میں کہ نبی دا قول بے عیب ہے اسے کہ بے عیب ہے میں نبی دا فعل بے عیب ہے اور بے عیب ہے میں کہ سنت تک پکا رہو تاہمی تجھے وہ بندے اور وہ بیبیاں تلاش کرنی پڑے گی جن کا قول محمد کے قول جیسا ہو جن کا فعل نبی کے فعل جیسا ہو آخری بندے تک ہاتھ میں بلند دیکھ رہے میرے آؤں کا مقصد پورا ہو گیا بولو تو مجھے ذائقہ ہے یہ مطلب ہے نبی کوئی ایسے صاحبان کردار کو چھوڑ کے گئے ہیں جن کا قول بھی بے عیب جن کا فعل بھی بے عیب پھر مان وہ عطرت ہے وہ اہل بیت ہے جے کردار نہ ملیا اینچ برابر تے میں ہنے ہی ممبر چھڑ کے تیرے کو معافی مانگنا مانگا ایک باری درود پڑھو محمد اے تے وہ ہے ہائے ہائے نبی پہ بھی درود ہے ان پہ بھی درود ہے یہ مطلب ہے نبی چھوڑ کے جنے گئے ہیں وہ عطرت ہے وہ اہل بیت ہے وہ صاحبان درود ہیں جن میں کوئی کمی کوئی عیب نہیں اہل سنت دی کتاب میرے کو پہنچی ہے انہاں فدق دی بحث وچ لکھے دوویں پارٹیاں سچیاں سن آرام نہ آرام جذباتی نہ میں ایک بار پڑھتا سا میرا ایک رشتہ دار ہی بیٹھا اٹھ کر جتنے تسی بیٹھے میں آخیا کہ بندہ شتر مرغ دے انڈے کھا گیا حالت احرام اگوں نے حضرت علی کو آ کے مسئلہ پوچھا اس اگلی گل سنی نہیں میں ایک بندہ شتر مرغ دے انڈے حالت احرام کھا گیا وہ آندا بے شمار اور میں پوری گل تو سن لے گیا اے خدا دا نام جے جذباتی تو نہ آرام نہ سنو یہ لیکچر ہے اے تھوڑی خیر میں کی عرض کر رہا سا نہیں وہ تو مک گئی پہلے گل کر رہا سا ہاں 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 اہل سنت دوستاں انہاں کہا کہ میں کہو بے شمار دی کہیں جلدی ہوندی ہے نا انہاں لکھا ہے کہ ساڑھے نزدیک دوویں پارٹیاں سچیاں فدق دے معاملے ٹھیک میں تو متفق نہیں ہوں نا میں تو متفق نہیں میں شیعہ میں تو متفق نہیں کتاباں تو پڑھنی ہوندی ہے نا پوری کتاب انہیں ایک جملہ لکھا ہے وہ جملے تو میں لائن لا کے پوری کتاب ہی انہوں نے نہیں پتہ لگا کی پہ کرنا ہے وہ ساری اپنے دلائل نو کھاک ہو گئے جنہیں دلائل دیتے سن نا وہ بھی سچے تو وہ بھی سچے وہ بھی سچے تو وہ بھی سچے وہ سارے دلائل ایک کو گل ہڑپ کر گئی آخر تے فرماندن اختلاف اپنی جگہ پر لیکن یہ بات طے ہے میرے کو کتاب موجود ہے یہ بات طے ہے کہ جو درود رسول پہ ہے وہی بطول پہ صدقے جاواں جو درود رسول پہ ہے وہی بطول پہ ہے یہ مطلب ہے میری 57-58 منٹ کی محنت میں کامیاب ہو گیا یہ مطلب ہے جس طرح رسول پہ عیب ہے اس طرح بطول پہ عیب ہے اس پہ بھی وہی درود اس پہ بھی وہی درود اور اللہ فرمایا سی یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو جی سارے آکھو جی سمجھو کہ اللہ طرف آواز آ رہی ہے تو ہاں کو جی آکھو یا ایھا الذین آمنو سواد نہیں ایک باری پھر یا اللہ پاک فرماتا میں بھی چلنا چاہیے یا ایھا الذین آمنو جی صلو ایمان لے آندہ جی درود پڑھو پڑھیے جی اللہم صلی اللہ محمد اگے اللہ فرمایا ہون پھسے ہو میں کہا جی کمیں فرمایا درود پڑھ لیا جی پڑھ لیا جدے تے پڑھیا جی پڑھ لیا فرمایا وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا جس پہ درود پڑھتے ہو اسے تسلیم بھی کر گیا صدقے جاواں اسے تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے حضرات اگر رسول
رسول پہ درود ہے تو رسول کو بھی تسلیم کرنا ہے جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے، اور اگر بطول پہ درود ہے تو بطول کو بھی تسلیم کرنا ہے جس طرح تسلیم کرنے کا۔ یا درود محمد پہ روک دو، نہیں، یا درود سرکار پہ روک دو، نماز میں اتنا ہی پڑھو، اللہم صلی علی محمد، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اگر محمد پہ نہیں روکتا تو فاطمہ موجود ہے، اگر رسول پہ نہیں روکتا تو جو درود فضا رسول پہ وہی درود بطول پہ۔ محمد کو بھی مانو جس طرح ماننے کا حق ہے، بطول کو بھی مانو جس طرح ماننے کا حق ہے۔ مثلا رسول کہے اللہ ایک ہے، بس تسلیم کرو، بحث نہ کرو۔ زہرا کہے فدق میرا ہے، بس تسلیم کرو، بحث نہ کرو۔ جائیداد تو وال چٹے نہیں ہوئے، بحث تو وال چٹے ہوئے۔ زہرا روندی اس بحث دی وجہ تو آئی نہیں۔ میرے عزیز دوستو، پروفیسر نو بندہ بابا جی ایک بار آکھیں، رکشا ڈرائیور نو لوگ روز آندے نے تو ایتھے کنے بجے ہونا ہے، تو لفظ تو ایتھے کنے بجے ہونا ہے، اس سٹینڈ تے کنے بجے ہونا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور لوگ آندے تو کنے بجے ہونا، اور روز سندا یوز ٹو ہے کوئی گل۔ پروفیسر نو تسی ایک بار آکھو تو کل آوے گا، تو پروفیسر نو، لیکچرار نو، پرنسپل نو، انہوں رات نیند نہیں آئی، ڈی سی نو آکھو، ڈی پی او نو آکھو، میجر جنرل نو آکھو کہ تو کل آئے گا، وہ آندہ ٹھیک ہے۔ ساری رات انہوں نیند نہ آئے کہ بندہ میں نے بولیا کیوں ہے، جیڑا یوز ٹو ہوئے نا، وہ دی صورت ہو رہی، جنہیں ہو جی گل نہ سنی ہوئے صدقے جاؤں، وہ دی گل ہو رہی ہے۔ زہرا بابے دی قبر کو بہ کے آندی سی، بابا میں نے آندہ سی تو ایتھے کیوں، جویں تیاں کسے پالیاں ہون نا، جویں کسے تیاں پالیاں ہون، وہ احساس ہوندہ سی۔ خدا دی قسم زہرا پاک نو جتنے دکھ آئے نے صدقے جاؤں، صدقے جاؤں، مولا تو انہوں جزائے خیر دے۔ دو باپ نے جنہ تیاں بڑی لاڈ نال پالیاں، بڑی لاڈ نال پالیاں نے، ایک بی بی دے وین بابا جی کر گئے نا، ایک بی بی دے وین کر دینا، یہ دووے تیاں نے جی، وڈیاں پیواں دیاں تیاں نے۔ ایسا تی تے پتر کی فرق ہوندہ ہے، تسی بیٹا آندے نا موبائل میں تبدیل کرنا، اسی آنے نہیں جو وہی ٹھیک ہے، وہی ٹھیک ہے، وہی ٹھیک ہے نا، تو ہم اسی انکار کر دیں۔ جڑا بندہ سویرے سبزی منڈی جاندہ ہے، 2-4 گھنٹے ضعیف آدمی کام کردا ہے، 400-500 روپیہ لے آندا ہے تے نال وہ تھوڑی جی سبزی لے آندا ہے، وہ دے گھر سبزی روز مرضی نال نہیں پکدی، جیڑی انہوں مل جاندی ہے وہی پکدی۔ مولا سب دے حالات بہتر کر، مولا ہر ایک نو آسودہ حال کر، وہ لے آگے کر دیندہ نا سبزی تے 200-400 روپیہ تے اندر لو جی سویرے سویرے میں گیا سا، قدرتی اتھے مل گیا تے میں آ گیا، ایک پکا لو تے اے نال پکا لو۔ وہ دی بیوی آکھے نا واشنگ مشین لینی ہے تو آندہ میں تے اس قابل نہیں نا، کی کر دوں، یہ مشینہ مشونہ آلے رسی نہیں، تو اسی کپڑے 8 دن بعد تو لیا کرو، میرے نہ تویا کرو، میں مزدوری کرنی ہوں دی ہے، میں کیڑا کو افسر لگا ہوں، میں کٹ تو آلاں گا لیکن میں مشین لین چکا نہیں۔ وہ دی ماں پھر اپنی بیٹی نو آندی ہے کہ تُوں اپنے پیو نو آ، تو آڈے سمجھن تو صدقے، وہ جدو تی آندی ہے صدقے جاواں، جدو تی آندی ہے نا ابو ایسا مشین ضرور لے گئی، اپنے محلے جو کسی معتبر بندے نو قسطاں والی دکان تے کھڑ کے آندا دے دیو میں پیسے دے دیا کروں، تسی سامان دے دیو میں مہینے دے پیسے دے دیا کروں، میں 2 ٹائم مزدوری کر لاں گا۔ انہوں پوچھو جا کے تو تے بیوی نو جواب دے کے آئے کسی انہیں چوکے نہیں ہونے کیوں لے کے دیتی ہے، انہوں نے میری تیر پہلی باری ہو۔ عزیزوں پتروں دی لوگ موڑتے نے، تیاں دی لوگ نہیں، صدقے جاواں کدی نہ رونے، میرے اندر دا دکھ ہے، میں دا اظہار توڑے اپنا سمجھ کے کرنا، دکھ دا سنان دا لطف ہوتے ہوں دے، جتھے کوئی لگدہ سننا ہو، تسی میرے لگدے ہو، تسی میرے لگدے ہو، ہر وہ بندہ میرا لگدہ ہے، جنہا 10 محرم نو چھٹی سمجھ کے کرکٹ نہیں کھیل دا،
محرم نو پارکاں چ انجوائے کرنے جاندا اے مسلمانوں نہ ماتم کرو صرف گھر ہی بہ رہا کرو اور جدن رسول دا بیڑا اجڑے تھوڑا جہا اثر لینا چاہیے عزیزان گرامی قدر اگر کشمیریاں نال اج یک جیتی ہو سکتی تے کیا رسول اللہ نال یک جیتی دا ظاہر نہیں ہو سکتی میں تینوں ایک گل دساں ہائے آکھی دیا ارادے نہ ہاتھ وجدا ارادے نہ اے یک جیتی جڑی ہے دا جواب ہی کائنات ہے نا نا اے تصنع ہے ہی نہیں اے بناوٹ ہے ہی نہیں آنسو ادو آوندا جدو ایتھے اگ لگدی میں تہاڈا صرف دکھ رلان لگا دکھ تیاں دی موڑی نہیں جانا امیر ہوئے تو اپنے صاحب دی تی پال دا غریب ہوئے تو اپنے صاحب دی تی پال دا میرے پنڈ دیاں بچیاں بیٹھیاں میں تو انہیں تو کھر لان لگا میرے پنڈ دیاں بچیاں بس تے بیٹھیاں سا بس دے اندر اشتہار لگا سی علی ناصر تلیاڑا کھلوتیاں سا میں نے دسے بچیاں دسے میرے پنڈ دیاں انہاں کہا مولوی صاحب تہاڈی بڑی عزت ہے باہر میں کہا بیٹا تینوں کوئی مطلب وہ سکیا سی بس تے بیٹھیاں سا تے سامنے اشتہار لگا اندر بس دے چھوٹا جا تے او میں آکھا نہیں ہوں مولوی ناصر او نام ناصر لے ساڑھے پہن اندھی کا منڈا بیٹھا سی کسیر سے شیعہ ہوئے گا کوئی اس دیکھا اس کہا پہن جی تو اسی نو جان دے اس مولوی اس کہا ساڑھے پہن دے اندھی اٹھ کے کھلو گیا اسی دو ساں اس نال دے نو آکھا یار مہربانی کر ذرا اٹھ اپنے لوگ نے اس کہا کون نہیں اس کہا پہنا نہیں بھائی اپنے مہربانی کری اس کہا اپنی سیٹ تو نہیں اٹھے نال دے بندے دی منت کر کے میں حیران ہو گیا قبلہ میں بیگانیاں بیبیاں دی گل پہ کرنا صرف ساڑھے پنڈ دیاں انہوں نے کیا اٹھا کے نا دو بندے سانوں کہنے لگا تسی بیٹھ جاؤ تسی مولوی دے پنڈ دیو ساڑھے مولوی دے پنڈ دیو یار نہ واقع بیبیاں دا پہنا سمجھ کے اسا یا کیتا صرف ایک ذاکر ایک مولوی ایک خطیب یعنی اتھوں دا تلیاڑے دا تو بیبیاں بھی تلیاڑے دیاں نے یہ دا مطلب ہے تھوڑی جی بھی ذہن عزت ہوئے نا تے بندے کسے دی تین کھڑون نہیں دے اے بندے تے بس آئے ایک ذاکر دی بیٹی نو نہیں پینڈ دی بی بی نو نہیں کھڑون دے دے بڑے بھائی کوئی عجیب مسلمان سان جنہاں دے سامنے بطول کی نیدر کھڑی نہیں ترے بہن بی بی کرتے سن بابے دی قبر تے دو بی بیاں پیوان نے لاڈ نال پالیاں پہلے بھی فاطمہ ہے دوجی بھی فاطمہ وہ دادی ہے وہ پوتری بولو میرے نال ایک دادی ہے وہ بھی فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ نے یزید دے دربار کی یزید نو آکھیا سی میرے پیو نے میرا نام دادی دے نام دے میرا نام فاطمہ ہے میں تسکین اپنے پیو دی بطول آؤندی سی تے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سن بی بی سکینہ آؤندی سن تے شبیر اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سن او پیو دی تسکین اے بھی پیو دا سکون او بھی فاطمہ اے بھی فاطمہ ایک لفظ میں آکھیا ایک تساں کھڑے میں نو کافی دن ہو گیا نے لفظ بیان کر دیا اور میں محسوس کیتا کہ جدو بندے لفظ منہ چو کر دینے دور دا سو قریب آ جاندہ قریب دا باہر آ جاندہ میں کھڑ لگا وڈی بھی سلطان دی بیٹی ہے چھوٹی بھی بڑے بڑے سردار دی بیٹی ہے ہن تو سا ایک لفظ بولنا ہے کہ میں بولنا لگا وڈی بی بی شہزادی مدینے دفن ہے چھوٹی مخدومہ منہ جو کٹو ایک بڑی شہان دیکھو موجزان سکے میں ہوں گئے دیکھو جی کوئی راز شان ہے زہرہ دا پوترہ جنہوں اونچی روندہ سی نا مدینے او دو بندے پوچھتے سنے کتھے اکھا ہویا فرمات شام ایک شام وچ کوئی ایسا راز ہے لفظ شام ہے بڑی بی بی مدینے دفن ہے سارے میرے نال بولو چھوٹی بی بی شام دفن ہے اور اگلا جملہ میں آکا آؤ مسلمانوں ساڑھا درد سن لو مدینے والے مدینے والی دے رون تو تانگزان شام والے شام والی دے رون تو تانگزان مدینے والی کل بھی ایک آلی سی شام والی کل بھی ایک آلی سی مدینے علی مرتضیٰ سان شام علی زین العابدین سان دعا کل فاطمہ دعا کل ایک ایک علی مدینے والا علی مدینے والی نواندہ سی میں بکھرا کار بنا آیا بہتر حضن
اتنے اندر بہ کے تو رو لیا کر، باہر بہ کے میں تیری حفاظت کروں گا۔ شام والا علی چوری چپا کے آندا سی میں تینوں کتنے لے جاواں، میں بھی زندان جا تو بھی زندان، میں بھی پردیسی ہاں تو بھی پردیسی۔ میرا دل کرتا ہے میں بی بی زہرا دے 3 جملے یا جناب سکینہ دے پڑھنا، لیکن تسی میرے نال ایک باری لڑو تو میں مولا علی نال گل کرنا چاہتا۔ اے اپنے پیراں نال گلاں نہیں کری دی، اپنے پیراں نال گلاں کری دی۔ جدوں بندہ ڈاکٹراں تو مایوس ہوندا ہے بابا جی سیداں دے کول جاندا ہے، آندا بابا جی میں تہاڈے کول آیا کوئی دعا کرو۔ یہ مطلب ہے میرا دل کرتا ہے اپنے پیر علی نال گل کراں، اللہ کرے میں پوری یہ گل کر لواں۔ میں گلے دی تھکاوٹ ہو چکی ہے، میں کوشش کر کے گل کرنا۔ مولا علی علیہ السلام، مولا امام زمانہ دی وسادت نال میں تہاڈے نال گل کرن لگا۔ تہاڈی قبر اطہر تے لکھیا ہے یا ایھا المظلوم۔ ایک جگہ مظلوم اول لکھیا ہے، ایک جگہ تے مظلوماں دا سردار لکھیا ہے۔ مولا تسی بڑے بڑے مظلوم ہے، کوئی شک نہیں، جویں شاہ جی پڑھ رہے سن کہ مولا علی تے ویندے انہیں ظلم ہوئے اور صبر دے حکم دی وجہ تو مظلوم تے ہے ہی نہ، ایڈے بڑے مظلوم نے، لیکن میں اس مظلوم نال گل کرن لگا۔ مولا تہاڈے نال گل کرن لگا، تہاڈی بڑی بڑی مظلومی ہے۔ تہاڈے کول بھی ایک فاطمہ سی جڑی پیو دی پیاری سی، تہاڈے پوترے کول بھی ایک فاطمہ سی جڑی اپنے پیو نوں بڑی پیاری سی۔ ایک گل تہاڈے نال کرنا بابا قبلہ، تسی جننے بڑے بھی مظلوم ہو، میرے مولا بڑے بڑے مظلوم ہو، پر 40 قبراں آپ بنائیاں جگہ، 40 قبراں دا نشان لا کے ایک قبر وچ آپ دفن کیتا جائے۔ میں اس علی تو دعا تیاں دے پردے مارا جڑا ایتھے سکینہ نوں چگ کے مسجد دے دروازے اگے کھڑو کے جمعے دے نمازیاں نوں پوچھدا سی پردیسیاں نوں کتھے دفن کر، غریباں نوں کتھے دفن کر دے۔ رو لئیے 2 جملے، بی بی دا ماتم ہے، بی بی دی مجلس ہے، 3 وین بی بی پیو دی قبر تے کرتے سن۔ اس مجمع نوں ضرورت نہیں میں سمجھدا کسے تشریح دی، 1 منٹ لگے گا 3 جملے پڑھ دیں، منٹ سے 1.5 منٹ لگ جائے گا۔ بس پہلا جملہ، پیو دی قبر تے ہاتھ رکھ کے 2 گلاں کیتیاں، ہاتھ چوک کے 1 گل کیتی، یہ تے ماتم کرنا کیا سا۔ پہلا گل کیتی نے قبر تے ہاتھ رکھ، 1 ہاتھ رکھیا نے، 1 رکھیا نے نا، تو ہم تو نہیں دسن دی لوڑ دوجا کتھے سی۔ 1 ہاتھ ایتھے رہیا نا پیر تے، ایتھے 1 ہاتھ رکھ کے 3 گلاں نے۔ پہلی گل کیتی نے، دیکھو کیویں بی بی مولا نے پالیا سی، ہاتھ رکھ کے نہ قبر تے بی بی بڑی مظلومی نال فرمایا بابا، انج گل کیتی نے جویں بابا دی گود وچ سر رکھ کے کیتی ہے، انج سامنے رکھ کے نا قبر تے ہاتھ فرماندے نے بابا جتھے میں آوندی سا تے تسی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے، بابا اوتھے لوکی بیٹھے رہے۔ ایسا ہے بھائی دوسرا جملہ بھی چھوڑ دو، لوگ بیٹھے رہے تے میں کھڑی رہی۔ دوسرا جملہ بھی ہاتھ رکھ کے، تیسرے تے ہاتھ چکے ہمیں، دوسرا جملہ بھی ہاتھ رکھ کے فرماندے نے بابا جتھے فجر ویلے آ کے دروازے تے پڑھتے سنا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کسی دا دل نہ پھٹ جائے، جملہ چھوٹا ہے لیکن جی میں تیر ہدف تے لگدا ہے انج لگنا ہے۔ بی بی رو پہ تے رو کے فرماندے نے بابا او ساڑ چھڑیا نے جتھے آیتاں پڑھتے سو دروازہ ساڑ چھڑیا۔ آخری جملہ ہاتھ چک کے نا بابا کی قبر کو، تیسرا جملہ ہاتھ چک کے، ایس ہاتھ تھلے ہاتھ رکھے نے، ایس ہاتھ تھلے میرے لئے کھونا جی ہاتھ رکھے نے، کہ ہاتھ رکھ کے ایس ہاتھ نو تھوڑا جا کوشش نہ اینج کیتا ہے، کوشش نہ اینج کر کے نہ تے پیو دی قبر والے کر کے فرماندے نے بابا اے جنوں چومدا سا نہ توڑ چھڑیا، اے میرے ہاتھ چومن والے بابلا، اے میرا استقبال کرنے والے بابلا، اٹھ کے ویکھ زہرا بڑی اوکھیا، بابا مینوں جلدی کول سچ لے، تیرے مدینے چ میرا دل نہیں لگتا۔ یا حسین، یا حسین۔